واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جتنے بھی احباب آج کے اس اجتماعی خطبہ جمعۃ المبارک میں تشریف لائے، دعا ہے کہ اللہ سب کا ادا قبول بھی فرمائے اور ہمیں اپنی جنتوں میں ایسے اکٹھا بھی فرمائے۔ دنیا کا نظام حقوق اور فرائض کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ والدین فرض نبھاتے ہیں، بچے کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، کندھے پہ اٹھاتے ہیں، انگلیاں پکڑ کے چلاتے ہیں،
اس کے لیے بے چین بیتاب رہتے تھے۔ جب وہ اتنے فرض ادا کرتے ہیں تو پھر ان بچوں کے اوپر والدین کے حقوق عائد ہو جاتے۔ جب بچے جوان ہوں تو ان کا پھر فرض بنتا ہے، والدین کا ان کے اوپر حق ہوتا ہے کہ جیسے بچپن میں انہوں نے بچوں کا خیال رکھا تھا، اب وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اور اتنا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اف بھی نہ کہے۔ سلف صالحین یہاں تک کہتے تھے باپ بیٹھا ہو اور اس کا بیٹا کپڑا ہاتھ میں لے کے گرد و غبار اس کے سامنے جھاڑے اور وہ گرد و غبار باپ کے چہرے پہ پڑ جائے تو اس نے والدین کو تکلیف دی ہے، اف سے بڑی تکلیف دے دی ہے، اسے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آجر اور اجیر کا مسئلہ ہوتا ہے، دکاندار اور ملازم کا مسئلہ ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کا مسئلہ ہوتا ہے، خاوند اور بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ خاوند کچھ فرض نبھاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر اس کی بیوی کے اوپر اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس مزدور کے بارے میں جو شام کے وقت یا مہینے کے بعد اپنے باس یا مالک سے یا امپلائر سے مزدوری تو پوری لے، تنخواہ پوری لے، لیکن اس کے کام کے اندر خیانت کرے اور چوری کرے؟ اور کیا خیال ہے اس بیوی کے بارے میں جو شوہر کے گھر میں رہے، اخراجات اس سے لے اور تمام نان و نفقہ کی ذمہ داریاں شوہر اس کی اٹھائے، لیکن رات کہیں اور گزارے یا خاوند کے حق میں خیانت کرے؟ اور کیا خیال ہے اس اولاد کے بارے میں جو والدین کا پیار تو پورا لے اور ان سے ہر طرح کی ڈیمانڈیں ان کے سامنے رکھے اور پوری بھی کروائے، لیکن جب ان کو سنبھالنے کی باری آئے تو ان کو گولڈ ہاؤس میں کہیں دور دفع کرائے؟ جس طرح ان کے حقوق کھا جانا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہے کہ ایک مسلمان اپنے پیغمبر کے حقوق کھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو فرض تھا وہ تو آپ نے پورا کیا، اتنا پورا کیا کہ اللہ نے آپ کی تعریفیں کی اور صفات بیان کی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آیا، تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو میرے پیغمبر کو دکھ ہوتا ہے۔ دنیا کی سوچیں اپنی اولادوں کے بارے میں ہوتی ہیں، میرے پیغمبر کی ساری سوچیں ہی تمہارے بارے میں ہوتی ہیں۔ حریص علیکم،
کسی چیز کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہنا اور اعلیٰ درجے کی سوچتے رہنا اور دل کے اندر اسی کا خیال رہنا، اس کے لیے ایک جامع لفظ عربی زبان میں حریص ہے، اور اللہ نے کہا میرا پیغمبر تو ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اتنا سوچتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں، دن کے تھکے ہوئے جہاد کے میدانوں میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے رہے، تلواروں کے سائے میں دن گزرا، نیزوں کی بچھاڑ میں وقت کٹا، دور دراز کے سفر کے بعد سارے تھکے ہوئے واپس آئے، ہر بندہ اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ صحابی کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو میں تلاش کروں، میں آپ کے بستر کو ڈھونڈنے لگا، مجھے اپنے بستر پہ آپ نہ ملے، میں نے آپ کے بستر کو ہاتھ لگایا، ٹھنڈا تھا، مطلب یہ کہ زیادہ دیر ہو گئی تھی کہ آپ بستر پہ نہیں تھے، بستر تبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا تھا، میں آپ کی تلاش میں چل نکلا، پورا قافلہ میں نے کراس کر لیا تو دور سے سسکیوں کی، رونے کی، آہیں کی آوازیں آئیں۔ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، پتہ نہیں آپ کتنی دیر سے اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ میں تو ایمان سے کہتا ہوں، میرا یقین کہتا ہے، میرے باپ نے میرے لیے بڑی دعائیں کی، اور خصوصاً میرے والد محترم رحمہ اللہ تو رات 2 گھنٹے بعض دفعہ دعا کرتے تھے، اور یقیناً اپنی اولاد کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے پیغمبر نے میرے لیے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ دعائیں کی ہیں۔ پتہ نہیں کب سے آپ رو رہے تھے، اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا، جبریل جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھو۔ آخر کار پیغمبر کو 2 آپشن دی گئی کہ آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ کو شفاعت کا حق دے دیا جائے، یا یہ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خیرنی ربی اللیلہ، میرے رب نے آج مجھے 2 آپشنز دی ہے، بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، ایک آپشن یہ ہے کہ میری آدھی امت کو جنت میں بھیج دے، اور دوسری آپشن یہ ہے بین الشفاعہ، کہ مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ تو میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میں شفاعت کا حق لینا چاہتا ہوں۔ اہل علم نے لکھا اس لیے کہ آدھی امت میں تعداد محدود ہو جائے گی، اور جو شفاعت کا حق ہے یہ غیر محدود ہے، اس کا ایک میرٹ تو ہوگا جو اللہ کی طرف سے طے کیا جائے گا، لیکن آدھی کے مقابلے میں شفاعت کا حق غیر محدود ہے، جس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہوگی، جیسے جیسے آپ سفارش کرتے جائیں گے اللہ آپ کی سفارش کو قبول کرتا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کی ساری امت ہی کو کسی نہ کسی لیول میں مل جائے۔ اگرچہ وہ آخری شفاعت یہی ہو کہ ایک امتی جس نے زیادہ ہی گناہ کیے ہیں اس کو جہنم کی سزا مل جائے، پھر آپ سفارش کریں کہ اللہ اب تو اس کو نکال دیا جائے، اور اللہ آپ کی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال دے۔ تو جس پیغمبر نے ہمارا اتنا خیال کیا ہے، کیا سوچتے ہیں آپ ان کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں؟ اگر ایک بندہ پیغمبر کے حق سمجھتا ہی نہیں، یا وہ صرف اتنا ہی سمجھتا ہے کہ سال کے بعد کسی ایک خاص دن میں کچھ جھنڈیاں لگا دی جائیں، کوئی جلوس نکال دیا جائے،
نعرے لگا دیے جائیں، ڈبال ڈال دی جائے، تبلے کی تھاپ ہو اور کوئی بنگڑے ڈال دیے جائیں، اپنی طرف سے اس نے کوئی سوچا ہوا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو یہ بڑا ظلم ہوتا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے اوپر عائد ہونے والے اپنے پیغمبر کے حقوق کو سمجھے کہ آپ کے کیا کیا حق ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر، ایک ایک بھائی کے اوپر، ایک ایک بزرگ کے اوپر، ایک ایک بہن کے اوپر، ایک ایک بیٹی کے اوپر۔ سب سے پہلا حق اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ ایمان، اور ایمان کا مطلب یہ نہیں جو ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو آخری رسول مانا جائے۔ ایمان لانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کو تمام رسولوں میں سب سے افضل مانا جائے، تمام انسانیت سے سب سے اعلیٰ مانا جائے۔ ایمان لانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کی عظمت کے اوپر اتنا یقین رکھا جائے کہ جو آیتیں مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی تھی، بعض دفعہ تو وہ پڑھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کتنا عظیم پیغمبر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی عظمت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری۔ لوگ تو اپنی طرف سے نعتیں بناتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے بنانے میں، خیر کی بات ہے، اصول اور ضابطے کے مطابق ہو تو، لیکن سب سے بڑی نعت اللہ کے پیغمبر کی خود اللہ کا قرآن ہے۔ اس سے بڑی نعت کوئی نہیں۔ لوگ جو نعتیں بناتے ہیں تو وہ صرف آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ جب اس پیغمبر کی نعت اور آنکھیں بیان کرتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے کا انداز ہی بیان کرتا ہے۔ لوگ چہرے کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ اس چہرے کی اداؤں کا تذکرہ کرتا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم نے دیکھا ہے آپ کے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، یہ چہرہ اتنا پیارا ہے کہ جو قبلہ یہ چہرہ چاہتا ہے ہم وہی قبلہ بناتے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ پیغمبر کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جو ان کو دکھانا چاہتے تھے اس پوائنٹ سے نہ دائیں بائیں ہوتی تھی نہ اس پوائنٹ سے آگے جاتی تھی۔ جو جتنا غم دکھانا چاہتے تھے وہ پیغمبر اتنا ہی دیکھتا تھا۔ زبان مبارک وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں، جو ہم بلوانا چاہتے ہیں وہی بولتا ہے۔ سینہ اطہر أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ۔ آپ کا دل مبارک عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھنا چاہتے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ،
حتیٰ کہ اگر آپ نے چادر بھی اپنے کندھے پہ امت کے غم میں رکھ لی ہے اور چادر رکھ کے لیٹ گئے تو اللہ نے اس چادر کا تذکرہ بھی قرآن کا حصہ بنا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. حنین کی وادی میں گئے ہیں تو اس وادی کا تذکرہ کر دیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. بدر کے میدان میں اترے ہیں تو اس کا تذکرہ کر دیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں یوں مٹی پکڑ کے پھینکی ہے تو اس کا تذکرہ کر دیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. گھر میں بیٹھے ہوئے ہماری ماؤں سے کوئی بات کر رہے ہیں تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ مانا جائے کہ آپ اتنے عظیم ہیں، آپ کی شان اتنی عظیم ہے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس وقت بھی میرا ایمان اور یقین ہے، قرآن کی روشنی میں میرا ایمان اور یقین ہے کہ اس وقت بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی شان و عظمت کے ساتھ، جلال و جبروت کے ساتھ عرش کے اوپر مستوی ہو کے پیغمبر کے تذکرے فرشتوں کے سامنے کر رہے ہیں. اور یہ ہوتے ہی رہتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بے شک اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر. ہمارا درود بھیجنا تو یہ ہے کہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں. فرشتوں کا درود بھیجنا تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے، امام ابو العالیہ کہتے ہیں ہوا ثناؤہ علیہ. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ عرش پہ فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریفیں کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرا ایمان اور یقین تو یہ کہتا ہے کہ اتنے عظیم ہستی ہے آپ کی، ہمارے تذکرے کرنے نہ کرنے سے ان کے مقام اور شان میں کوئی فرق واقع نہیں ہونے والا. اللہ کے پیغمبر کی ہستی تو اتنی عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کے پتھروں کے اندر بھی آپ کی پہچان رکھی تھی، اور مدینے کے باولے جانور اور اونٹ کے اندر بھی اپنے پیغمبر کی شان کی پہچان رکھی ہوئی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جب میں ابھی نبی نہیں بنا تھا اور میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، اور مکہ میں وہ ایک پہاڑ ہوتا تھا، جب میں پاس سے گزرتا تو مجھے سلام کہا کرتا تھا. ایمان لانے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک بات پر ایمان ہو، آپ کی ایک ایک حدیث پر ایمان ہو، آپ کے ایک ایک ارشاد پر ایمان ہو، اور ایسا ایمان اور ایسا یقین ہو کہ دنیا ساری ایک طرف کھڑی ہو، پیغمبر کی حدیث کہتی ہو یہ بات ایسے ہے، ہم کہیں تم سب جھوٹ بولتے ہو، پیغمبر کی بات سچی ہے، سائنسدان ایک طرف کھڑے ہو، پیغمبر کی حدیث کہتی ہو کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، ہم کہیں سائنسدان جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات سچی ہے. اتنا ایمان اور اتنا یقین، اس قدر اعلیٰ ایمان ہو کہ جیسے اللہ رب العزت نے صدیق کو پیغمبر کی باتوں پہ ایمان نصیب فرمایا. آپ بات کہہ دیں، حالات ساتھ نہ دے رہے ہو،
اب پھر بھی کہ پیغمبر نے کہا ہے حالات ساتھ دیں گے ویسے ہوگا جیسے اللہ کی پیارے نبی نے کہہ دیا ہے. لاجک میں نہ آتی ہو، جسٹیفیکیشن نہ ہو رہی ہو، کوئی سائنسی شواہد یا ایویڈنسز نہ ملتے ہو، کلچر، ثقافت، تہذیب، تمدن، دنیا کے نئے نظریات اور طرف جاتے ہو، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کچھ اور کہتی ہو، ہم کہیں گے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، سچ بات وہ ہے جو اللہ کے سچے پیارے نبی نے کہا. مکہ مکرمہ کا دور ہے، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. ایمان کو سمجھ لیں، یہ پہلا حق ہے، ایمان لانا. آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، لوگ اس قیمت کی لالچ میں آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش میں ہے. اور ان میں ایک سراقہ بھی ہے جو گھوڑا دوڑانے کا بڑا ماہر ہے، راستوں کا بڑا ایکسپرٹ ہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے. جیسے ہی فاصلہ تھوڑا رہ جاتا ہے، زمین پھٹتی ہے اور اس کی گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنسنے لگتی ہیں. معافی مانگتا ہے، آپ معاف کرتے ہیں، پھر کوشش کرتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پہ قربان جائیے، آپ کہتے ہیں نفسیات کو پڑھ لیا نا کہ 100 اونٹوں کی لالچ میں تعاقب ہو رہا ہے. کہا سراقہ تم 100 اونٹوں کی لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، ایک وقت وہ بھی آئے گا اگر تم میرے دین پہ عمل کرو، اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو، وہ وقت بھی آئے گا. یہ اونٹ کیا چیز ہے، کیسر اور کسرا کے سودے کے کنگن اللہ تجھے ہاتھوں میں بنا دے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ اب سراقہ کا ایمان کمزور ہوتا، جب کلمہ پڑھ لیا تو ہر بات کو مان لیا. اب ایمان کی کیفیت یکدم ایسے بدلی ہے. اگر ایمان کمزور ہوتا تو وہ کہتا کہ آپ کو اپنی جان کی پڑی ہے، مکہ والے آپ کے تعاقب میں ہیں، مکہ میں رہنے کی جگہ کوئی نہیں، اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. کہاں کیسر و کسرا وقت کی سپر پاور اور کہاں مکی دور کے حالات. لیکن ایمان اسے کہتے ہیں حالات ساتھ دیتے ہیں یا نہیں، آنکھوں سے کچھ سجائی دیتے ہیں یا نہیں، دنیا سپورٹ کرتی ہے یا نہیں، ظاہری حالات حدیث کے مطابق نظر آتے ہیں کہ نہیں. یہ مان لیا کہ پیغمبر نے کہا ہے تو دل سے ماننا، ایسا یقین، ایسا ایمان ہو جانا. صرف سراقہ کو ہی نہیں، جس نے یہ بات سنی ان کو ایمان اور یقین ہو گیا تھا کیسر و کسرا فتح ہوگا. یقین ہو گیا تھا ان کے تخت و تاج مسلمانوں کے ہاتھوں تاراج ہوں گے. یقین ہو گیا تھا پھر سونے کے کنگن ملیں گے. یقین ہو گیا تھا پھر وہ سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. مدینہ کے 10 سال گزرے، جناب ابوبکر کی خلافت کا بھی دور گزرا، جناب عمر کی خلافت کا دور آیا اور کیسر و کسرا فتح ہوا. اور وہ تاج، کیسر و کسرا کے تاج بھی، اس کا کنگن بھی، اس کا لباس بھی جناب عمر کے ہاتھ میں آیا. اور جناب عمر کی نگاہیں ٹکی ہے سراقہ کے بارے میں. محبوب کائنات نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے. سراقہ آؤ، اس کو بلایا، بال بکھرے ہوئے، عرب کا عرابی اور بدو، مدرج قبیلے سے تعلق رکھنے والا. اور عمر کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت جب جناب عمر نے کہا سراقہ مدلج قبیلے سے تعلق رکھنے والا، عرب کا ایک صحرائی، آج اللہ کے پیغمبر کی بات سچی ہو رہی ہے، آؤ تجھے کسرا کے کنگن ہاتھوں میں میں پہنتا. اسے ایمان کہتے ہیں.
جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحرا میں ہے، پاس کوئی نہیں ہے، بیوی سرہانے بیٹھ کے رو رہی ہے. پوچھتے ہیں کیوں روتی ہو؟ اللہ اکبر، یہ بیویاں بھی کیسی بیویاں تھی، اور ان صحابہ کا عبادت بھی کیسا عبادت تھا. کہا میں رو نہ تو کیا کروں گا، نہ یہاں ہمارا کوئی ہمسایہ ہے، نہ کوئی پڑوسی ہے، نہ کوئی محلہ ہے، نہ کوئی جاننے والے ہیں. آپ موت و حیات کی کشمکش میں، آپ کے گھر میں مجھے یہ فکر ہے اگر اب آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ کو کفن دینے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے، اور آپ کو دفنانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، عورت ذات ہوں، میں کیا کروں گی؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. ایک موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا، چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اس موقع پہ آپ نے ایک بات کہی تھی، میرے سب ساتھیوں کے حق میں وہ بات پوری ہو چکی ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا، مجھے یقین ہے وہ میرے کفن کا انتظام کریں گے، مجھے یقین ہے میرے دفن کا انتظام کریں گے، تم تنہا نہیں رہو گی، جاؤ جا کے دیکھو تو صحیح. وہ کہتی ہے اللہ کے بندے حج کے قافلے جا چکے ہیں، اب اس صحرا میں کس نے رہنا ہے، کس نے گزرنا ہے؟ کہا جاؤ دیکھو تو صحیح. وہ پھر جا کے دیکھتی ہے، کبھی اپنے بیمار شوہر کو دیکھتی ہے، کبھی آنے والے قافلے کے انتظار میں رہتی ہے، کبھی بیمار شوہر کو دیکھتی ہے، کبھی آنے والے قافلے کے انتظار میں رہتی ہے. ادھر سے قافلہ پہنچتا ہے، ادھر سے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اور وہ ان سے کہتی ہے کیا آپ کفن دفن میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. ایک روایت کے مطابق قافلہ آتا ہے اور یہ اتنے متقی پرہیزگار شخص تھے، اللہ نے ان کا ایمان ہی اور طرح کا رکھا تھا. کہتے ہیں کہ میرے کفن کی چادریں جن تم نے پہنانی ہے، کوئی ایسا بندہ جو کسی شہر کا گورنر رہا ہو، کسی علاقے کا ذمہ دار رہا ہو، وہ مجھے چادر نہ دے، جس نے یہ کیا ہو وہ مجھے چادر نہ دے. آخر ان میں سے ایک شخص کہتا ہے میرے پاس چادر ہے، میری ماں نے حلال کی کمائی سے وہ چادر بنائی ہے. کہا ہاں تمہاری جو چادر ہے اس ایک بندے کی ملتی ہے ان کی شرطوں کے مطابق، اور اس چادر کے اندر جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن دیا جاتا ہے. اس سے ایمان کہتے ہیں. جناب صدیق بیٹھے ہیں، مکہ کے مشرک دوڑے دوڑے آدمی ہیں. صدیق تم اب بھی اپنے ساتھی کو سچا مانتے ہو؟ کیا ہوا؟ کون سا ساتھی؟ وہ تمہارا پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا؟ وہ یہ کہتا ہے میں مکہ سے چلا، بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے چلا، پہلے آسمان پہ پہنچا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کی سیر کر کے آیا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ رات کے کچھ حصے کے اندر میں یہ سارا سفر کر کے آ گیا، تمہاری عقل مانتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دور کے اندر کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن اس کی ہے؟ لاجک میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر جو اس دور میں مہینوں میں طے ہوتے ہیں، ہفتوں میں طے ہوتے ہیں، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، ایمان اسے کہتے ہیں. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بس ایک سوال کیا، کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا پیغمبر کہتا ہے. جناب صدیق نے کہا وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. تمہارا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ پروفیسر بھی بیٹھے ہو، 9th میں 10th میں 1st ایئر میں 2nd ایئر میں لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یوں ایوولوشن ہوتی رہی، یوں ایک جرثومہ تھا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، بندر پہ ڈھلا، پھر آگے ہوا، پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھا اور ایسے انسان بنا. یہ عقل پچو، یہ گزشتہ دور کی کہانیاں، یہ سائنسدانوں کے جھوٹے افسانے، نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ انہوں نے ان حقائق کا مشاہدہ کیا. مفروضوں کے اوپر کھڑی ہوئی دنیا اور اس کی کوئی تردید نہیں. میں یہ نہیں کہتا پڑھایا نہ جائے، آپ پڑھائیں، ساتھ بتائیں کہ یہ کفار کی تھیوری ہے. اصل بات یہ ہے ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک بات کے اوپر کامل اور پختہ ایسا یقین ہو جائے، اتنا یقین ہو جائے کہ ساری دنیا پہ ایک طرف کھڑی ہو تو بندہ مومن کہتا ہو سب جھوٹ بولتے ہیں، پیغمبر کی بات سچی ہے. اپنے فرقے کے لوگ کچھ اور کہتے ہو، پیغمبر کی حدیث کچھ اور کہتی ہو، تو بندہ مومن وہ ہوگا جو کہے میرے فرقے کے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، پیغمبر کی حدیث سچ کہتی ہو. اپنے بزرگ کچھ اور کہتے ہو، پیغمبر کی حدیث کچھ اور کہتی ہو، تو وہ کہے میرے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں، پیغمبر کی حدیث سچ کہتی ہے. اپنا پیر کچھ اور کہتا ہو، پیغمبر کی حدیث کچھ اور کہتی ہو. ایمان یہ ہے بندہ کہے پیر صاحب کو غلطی لگ سکتی ہے، پیغمبر کی حدیث سچی ہے. اپنی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہو، پیغمبر کی حدیث کچھ اور کہتی ہو. ایمان یہ ہے بندہ کہے میری آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے، سچ وہ ہے جو آوینا کے لال دکھا. ایسا ایمان چاہیے. دوسرا حق یہ ہے ایمان لانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام سے محبت کی جائے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کے لیے روتے رہے، جو آپ کے لیے آنسو بہاتے رہے، جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے. ویسے میں تو جس پہلو سے بھی سوچتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، ایسے دل چاہتا ہے آپ سے محبت کرنے کو کہ ساری محبتیں اس کے سامنے ہیج نظر آتی. کبھی آپ محبت کرتے ہیں ماں باپ سے کہ اس نے آپ پہ نیکیاں بڑی کی ہیں، تو اس آمنہ کے لال سے تو ماں باپ سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے جس نے سب سے بڑی نیکی کی ہے اللہ کا تعارف کروائے، جہالن کے اندھیروں سے نکالا ہے. آپ محبت کرتے ہیں کہ اس کسی نے آپ پہ احسان کر دیا ہے، تو اللہ کے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آمنہ کے لال جیسا پیغمبر نصیب کیا ہے. کبھی آپ اپنے قائد اور لیڈر سے محبت کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر کوئی عظمت نظر آتی ہے، تو اس پیغمبر کی عظمت کے کیا کہنے ہوں گے جس کی تعریفیں عرش والا رب عرش پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں. اور محبت کا مطلب قرآن مجید سے پوچھ لیں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کے بارے میں چند نعتیں پڑھتی جائیں. محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی تعریف کرتی جائے. محبت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ بڑے عظیم ہیں.
اس حد تک تو آپ سے محبت بہت سارے کافر بھی کرتے ہیں۔ سکھوں نے آپ کی نعتیں لکھی ہے، ہندوؤں نے آپ کی تعریفیں کی ہے، انگریزوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دل و جان کے ساتھ ایسی محبت کی جائے، ایسی محبت کی جائے کہ محبت کا امتحان تب ہوتا ہے جب محبتوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ایک دوست کھڑا ہے، دوسری طرف دوسرا دوست کھڑا ہے، جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے اس کے ساتھ آپ ہو جاتے ہیں، اور جس سے کم محبت ہے ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں کی محبت اگر کسی اور سے ٹکرا جائے تو آپ ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، باپ کی محبت کسی اور سے ٹکرا جائے تو سمجھدار انسان دوست کو چھوڑ دیتا ہے، باپ کے گلے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کا امتحان ہوتا ہی تب ہے جب اللہ کے نبی کی محبت کچھ اور تقاضا کرتی ہو اور ہمارے دنیا کے تقاضے کچھ اور ہوں، پھر انسان دنیا کے تقاضوں کو پیچھے چھوڑ دے اور اللہ کے نبی کی محبت کو سینے سے لگائے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اللہ نے 8 چیزیں گن کے بتائی۔ یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو اکثر پیغمبر کی محبت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ کہا اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان، اگر تمہارے مال و دولت، اگر تمہاری رہائشیں اور زمینیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ان سے محبت ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا رضوان کب آتا ہے۔ یہ نوجوان ہے، اس سے پوچھئے محبت کیا ہوتی ہے؟ اسے ربیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے دل میں بھی ارمان ہے، اس کے دل میں بھی خواہشیں ہیں۔ یہ بھی سوچتا ہے ہر قسم کی، جیسے ایک نوجوان کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ایسی ہے کہ رات کو دن میں خدمت کرتے ہیں، رات کو آپ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں آپ کو کوئی ضرورت ہو آپ آواز دیں تو دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی آپ کچھ کہہ دیتے ہیں اور کبھی ایسے ہی رات گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس نوجوان کی اتنی محبت دیکھتے ہیں تو ایک دن کہتے ہیں ربیہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، تمہیں بھی کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سن حاجت، کوئی کام، کوئی ضرورت کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کر دوں؟ ربیہ کہتے ہیں سوچ کے بتاؤ۔ روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فوری نہیں بتاتے، ربیہ کہتے ہیں سوچ کے بتاؤ۔ سوچتے ہیں، کتنے سمجھدار اور ذہین تھے، سوچتے ہیں کیا مانگوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کہی اور اسپیشلی کہی ہے، اور آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو پورا کر دے گا، تو کیا مانگوں؟ ایک دن سوچا، 2 دن سوچا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے 3 دن تک سوچتے رہتے ہیں، پھر آپ پوچھتے ہیں ربیہ مانگو تو صحیح، کیا مانگنا ہے؟
بہت کچھ سوچ 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 کے ربیہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مجھے آپ سے یہ کام ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، جیسے یہاں آپ کے ساتھ ہوں وہاں آپ کا ساتھ مل جائے۔ ذہین تھے نا، سمجھدار تھے۔ ربیہ نے سوچا ہوگا کیا مانگوں، دل میں آیا ہوگا صالح بیوی، پھر سوچا ہوگا کب تک رہے گی۔ ربیہ کے دل میں خیال آیا ہوگا اونچی کوٹھی بنگلہ، پھر سوچا ہوگا کب تک رہے گا، یہ بھی نہیں مانگتے۔ پھر سوچا ہوگا کوئی بڑی اولاد، پھر سوچا ہوگا کب تک ساتھ رہے گی، وہ بھی تو ختم ہو جائے گی، سوچا ہوگا یہ بھی نہیں مانگتے۔ آخر سوچ سوچ کے بتایا ہے نا۔ پھر جناب ربیہ نے سوچا ہوگا، سوچ 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 کے فیصلہ یہ کیا ہوا ہوگا کہ وہ کیوں نہ مانگوں جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور پھر سوچ کے ہی مانگا کہ اللہ کے نبی آپ میرا یہ کام کر دیجئے کہ جنت میں اپنے ساتھ ہی رکھ لیجئے۔ کہا ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ضرورت ہے؟ پھر سوچا، کہا اس کے علاوہ اگر کچھ مانگنا چاہتا ہوں کہا اس کے علاوہ بھی اگر کچھ مانگنا چاہتا ہوں ہوا ذاک یا رسول اللہ، تو اس کے علاوہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جنت میں آپ کا ساتھ مل جانا۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، دل میں غور کر کے بتائیں کہ ہمیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے؟ کیا واقعتاً ان چیزوں سے بڑھ کر ہے؟ کھرا انسان کھرا ہوتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، اے اللہ کے پیارے نبی مجھے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے کم، اپنی جان سے کم۔ یہ لائٹ بھی بند کر دیں، پنکھے کے بھی بند کر دیں، صرف مائک چلنے دیں۔ آخری انشاءاللہ 7-8 منٹ ہے، آپ توجہ سے بیٹھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور برکت دے۔ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو مسجد والا آپ سسٹم یا ساؤنڈ چلا دیں، اس کو دیکھ لیں۔ جمعہ ہے، ادب، احترام اور خاموشی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے کہا جناب عمر نے کہ آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر پھر ابھی بات نہیں بنی ہے، لا یا عمر، عمر پھر ابھی بات نہیں بنی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوچا، ظاہر ہے آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یہ سب کچھ کر بھی لیا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی باتوں سے سپیکر نہیں چلنا، وہ کام کر رہے اپنا، ان کو کرنے دیں، آپ خاموشی سے بیٹھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب عمر سے کہا کہ ابھی بات نہیں بنی ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا اور بہت کچھ سوچا ہوگا کہ اپنی جان سے بندہ حد سے زیادہ محبت کر بھی لے تو آخر کیا ہو جائے گا۔ سوچ کے کہا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اب آپ سے مجھے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی السلام الآن یا عمر، فرمایا عمر اب بات بنی ہے۔ ویسے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، اگر مجھے اپنی ماں سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے محبت ہے تو میری ماں کب تک میرا ساتھ دے گی؟
اگر مجھے اپنے باپ سے اللہ کے پیارے نبی سے زیادہ محبت ہے تو باپ کب تک وفا کر لے گا؟ زیادہ سے زیادہ زندگی کے آخری سانس تک۔ اگر مجھے اپنے مکان سے اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے تو میرا مکان کب تک میرے ساتھ وفا کرے گا؟ میں تو اس ایسے بیچارے کو کبھی نہیں بھولتا جس نے پتہ نہیں کس کمائی سے مکان مکمل کیا، جس دن مکان مکمل ہوا زندگی بھی پوری ہوئی، اور اس کی بیگم نے کہا تھا کہ پہلے ہی دن ہم یہاں شفٹ ہوئے ہیں، میرے خاوند کی لاش اندر پڑی رہے تو مجھے تو یہاں پوری زندگی کبھی نیند نہیں آئے گی، اس کی میت کو اٹھاؤ اور باہر رکھ دو اور دھوپ میں پڑی رہے۔ کب تک؟ ہمیں اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت ہے تو بیٹے تو لاہور کے وہ بھی بدبخت بیٹے ہیں، کوئی سیکٹری ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے اولڈ ہاؤس کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں۔ انٹرویو کرنے والے ہمارے نوجوان جاتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ سارے ہی ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ بندہ یہ کیوں نہ سوچے کہ اس ہستی سے محبت کریں جو محبت کا صلہ، محبت کی وفا بھی جانتی ہے، محبت کا جواب دینا بھی جانتی ہے، اور جو دنیا میں بھی ایسا جواب دے کے گئے کہ انصار نے جب محبت کی تو پیارے نبی نے کہا اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا، المحیا محیاکم والممات مماتکم، اے انصار کے لوگوں میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ مکہ میں بیت اللہ تھا لیکن وفا ایسی کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا جسد مبارک آج بھی مدینہ میں ہے۔ اس سے وفا کرے نا کہ جب میدان محشر میں سارے بھاگتے ہوں گے تو وہ حوض کوثر پہ بیٹھ کے محبت کرنے والوں کا انتظار کرتے۔ اس سے محبت کرے گا کہ جب پل صراط سے گزرتے ہوئے ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی اور وہ پل صراط سے گزر کے دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کا انتظار کرتے۔ تیسرا اور آخری حق بیان کر کے اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پہلا حق ہے آپ پہ ایمان لایا جائے، دوسرا حق ہے آپ سے محبت کی جائے۔ حق تو بہت سارے ہیں، اور آج کی اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے تیسرا حق ہے کہ پھر محبت کے ساتھ آپ کی باتیں مانی جائیں، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، ایسی محبت ہو جائے کہ آپ کے چہرے سے محبت، آپ کی داڑھی سے محبت، آپ کے اخلاق سے محبت، آپ کی گفتار سے محبت، آپ کے سونے کے انداز سے محبت، اٹھنے کے انداز سے محبت، معاملات سے محبت، ایک ایک چیز سے محبت، اور ایک ایک چیز کے مطابق پھر انسان کرنے کی کوشش کرے، اپنے کردار کو ویسے ڈھالنے کی کوشش کرے، اور اس کا امتحان بھی اس وقت ہوتا ہے، معاف کیجیے گا بڑی معذرت کے ساتھ، جب مالی مفاد سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ کہنے کو تو سارے مانتے ہیں، وراثت کا مسئلہ آ جائے قرآن کھول کے پڑھ کے سنا دے، بیٹیوں کا اتنا حصہ ہے، میں نے تو ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں، بہنیں روتی ہوتی آئیں، آنسو بہاتی ہوئی آئیں، کوئی بیچاری 50 سال کی عمر میں ہے، کوئی 45 سال کی عمر میں ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں ہے، مطالبہ لے کے کہ باپ کی وراثت اور جائیداد میں ہمیں حصہ دے دیا جائے۔ آپ ان کے خطیب امام ہیں، آپ ہی ان کو سمجھا دیں، مسجد میں بٹھا کے سمجھا بھی دیا، وعدے بھی کر لیے، اور اگلے ہی دن انکار بھی کر دیا کہ ہم حصہ نہیں دیں گے۔ یہ منافقت کی علامت ہے، دو ٹوک اور بس۔ پھر آپ کی باتوں کو مانا جائے، اطاعت کی جائے، ایک ایک بات میں اطاعت کی جائے۔ یہ صحابی رسول ہے، بہن کا مسئلہ ہے، بہنوئی نے بہن کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا، گھر میں بٹھا لیا،
پھر بہنوئی کو سمجھ آ گئی، منانا چاہتا ہے، واپس لے کے جانا چاہتا ہے. بھائی کو غیرت آئی، زوجتک واکرمتک، میں نے اپنی بہن کا تجھے رشتہ دیا، تجھے عزت دی، تو نے میری بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا، خبردار ہمارے دروازے پہ مت آنا، آج میں اپنی بہن کو تیرے گھر میں واپس نہیں جانے دوں گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیس چلا گیا، آپ نے فیصلہ کر دیا وہ واپس جانا چاہتی ہے اور یہ لے کے جانا چاہتا ہے، تو آپ رکاوٹ کیوں ڈالتے ہیں؟ فوری نگاہوں کو جھکا دیا، سر تسلیم خم ہے جو آپ نے کہا مجھے قبول ہے. یہ اطاعت ہے. خاندانی معاملات میں، معاشی معاملات میں، سماجی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، پارلیمنٹ کے معاملات میں، قانون سازی کے معاملات میں اللہ کے پیغمبر فیصلہ کر دے شراب پینے والے پہ لعنت ہے، پلانے والے پہ لعنت ہے، بنانے والے پہ لعنت ہے، بیچنے والے پہ لعنت ہے، خریدنے والے پہ لعنت ہے، لوٹ کرنے والے پہ لعنت ہے، ہدیہ دینے والے پہ لعنت ہے، وصول کرنے والے پہ لعنت ہے، قیمت کھانے والے پہ لعنت ہے. 10 افراد جو شراب میں کسی بھی طرح انوالو ہیں، آپ ان سب کے اوپر لعنت کر دیں. یہ محبت ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے لوگ سوچیں، وہی لوگ جو عید میلاد بھی مناتے ہیں، عاشقی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور سوچیں کہ پاکستان میں شراب کا لائسنس دے دیا جائے، اس کی اجازت دے دی جائے. اور کچھ لوگ ایسے نشے کے اندر، نشے بیچنے میں، نشہ کھلانے میں اور نشے کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو ترقی دینے میں ایسے مصروف ہیں، ان کو سمجھائیں تو ان کا جواب ہوتا ہے ہم تو انڈیا ہی سمگل کرتے ہیں نا، یہاں تو نہیں نہ کرتے ہیں. کفار سے جہاد کرنا سنت ہے، ان کو نشے پہ لگانا کس کی سنت ہے؟ بہانے پھر کیسے، باتیں کیسی، عذر کیسے؟ تو اطاعت کی جائے اور ہر معاملے میں آپ کی بات مان لی جائے. کم از کم مسلمان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے اور اطاعت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے تو فوری طور پہ اپنی نگاہیں جھکا دے. یہ آیت سنیے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہے جب تک کہ آپ کے فیصلوں کو اپنے اختلافات کے اندر آخری اتھارٹی نہ مانے، اور مانے بھی ایسے کہ ماننے کے بعد ان کے دلوں میں تنگی نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہے، بلکہ دل و جان سے سر تسلیم خم کر دے اور مان لے کہ بس پیغمبر کا فیصلہ آ گیا. دین کی دھجیاں نہیں بکھیرنی چاہیے اور اللہ کے پیغمبر کی باتوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، ان کو نان سیریس نہیں لینا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہہ دیں کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سوموار جمعرات کو جو بھی اس ہفتے کے اندر نیکیاں کی پیش کی جاتی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں. لیکن جس کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض ہے اور وہ لڑے ہوئے کینہ پالے ہوئے ہیں، میں نے ان کو معاف نہیں کیا، تو بندہ مومن کو یہاں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا مجھے معافی نہیں ملے گی، اللہ نے کہہ دیا میں نے اس کو معاف نہیں کیا جب تک صلح نہیں کرتا. یہ حدیث سن کر بھی اگر کوئی کہتا ہے خبردار اگر تو نے میری میت کو ہاتھ لگایا تو، یہ حدیث سن کر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو آخری دم تک اس سے بولنا ہی نہیں، یہ حدیث سن کر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ خبردار جس شادی کے اندر وہ آئیں گے ہم نہیں آئیں گے، ہم آئیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، کیا واقعتاً اس نے پیغمبر کو دل و جان سے مانا ہے؟
اللہ کے پیارے نبی کہتے ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور جو نماز میں نہیں آتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں اور وہ پھر بھی نماز کے لیے نہ آئے. یہ ممکن ہے؟ اگر اس نے سچے دل سے نبی مانا ہو تو ایسا رویہ ممکن ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. تو کیا ممکن ہے یہ حدیث سننے کے بعد کوئی بندہ بے نماز رہ جائے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ایمان نصیب فرما دے، آپ پہ ایمان بھی نصیب فرما دے، آپ سے سچی محبت بھی نصیب فرما دے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اطاعت بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.